الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، جملہ خواتین و حضرات جو ہمیں ٹک ٹاک لائیو پر اور یوٹیوب پر ملاحظہ کرتے ہیں یا جو بعد میں ویڈیوز دیکھتے ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بے پایان کے طفیل علمی مجلس کا آغاز ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے عربی گرامر کا درس شروع ہوتا ہے۔ جیسا کہ حرف کی ہم تفصیل پڑھ رہے ہیں، اور حرف کی دو بڑی قسموں حروف عاملہ اور حروف غیر عاملہ میں سے حروف عاملہ کے جو مختلف سیٹ ہم نے بنائے ہیں، ان میں سے پہلا سیٹ کل تھا حروف جارہ کا، وہ کل بیان ہوا تھا۔ آج دوسرا سیٹ ہے جی حروف مشبہ بالفعل، یعنی فعل سے مشابہت رکھنے والے حروف۔ یہ 6 ہیں جو پہلے ہم مرفوعات اور منصوبات میں ان کا ذکر پڑھ چکے ہیں۔ ان، ان، کأن، لیکن، لیت، لعل۔ ان اور اس کے ہم مثل حروف کے بیان میں مثالیں گزر چکی ہیں۔ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو نصب دیتے ہیں۔ ان جو ہے وہ ہمیشہ صدر کلام میں یعنی کلام کے آغاز میں آتا ہے، البتہ قال اور اس کے مشتقات یعنی یقول و تقول و اقول و نقول و جو بھی اس کے مشتقات ہیں،
اس کے مشتقات کے بعد کلام کے درمیان میں آ جاتا ہے، جیسے قال انه يقول انها بقرة صفراء، سورہ بقرہ میں جہاں گائے کا ذکر ہو رہا ہے وہاں سے یہ آیہ کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ تو آپ نے دیکھا قال کے بعد انہو، پھر یقولو جو قال کا ہی مشتق ہے اس میں سے کیا کہا انہا، تو عموماً صدر کلام میں یعنی کلام کے آغاز میں آتا ہے ان، اور قال اور اس کے مشتقات کے بعد درمیان میں بھی آ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ان صدر کلام میں نہیں آ سکتا بلکہ جملہ کے درمیان میں ہی آ سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر کأن گویا کے تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ چوتھے نمبر پر لعل شاید امید کے، ترجی یعنی امید کے لیے آتا ہے۔ اور پانچواں اور آخری ہے جی لیتا، کاش کے، تمنی یعنی آرزو کے لیے آتا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے الا لیت الشباب یعود یوما، الا لیت الشباب یعود یوما فأخبره بما فعل المشيب، فأخبره بما فعل المشيب۔ ترجمہ سنو، کاش کہ جوانی کسی روز واپس آ جاتی تو بڑھاپے نے جو کچھ سلوک کیا ہے میں اسے اس کی خبر دیتا۔ چھٹا اور آخری ہے جی لیکن، لیکن کے معنی میں آتا ہے استدراک کے لیے آتا ہے، یعنی پہلی بات سے سامع کے دل میں جو وہم پیدا ہو جاتا ہے اسے دور کرنے کے لیے۔ تو ان کی مثالیں وغیرہ سب وہاں گزر چکی ہیں۔ اگلا سیٹ ہے جی حروف نافی، نافی جس کو ہم اردو میں نفی کہہ دیتے ہیں، یہ تین ہیں۔ نمبر ایک ما، جیسا کہ ہم فعل ماضی منفی میں پڑھ چکے ہیں۔ نمبر دو لا، جیسے ہم فعل ماضی منفی اور فعل مضارع منفی میں پڑھ چکے ہیں۔ اور نمبر تین لاتا۔ ما اور لا کبھی کبھی لیسا کی مانند اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، جیسے ما ھذا بشرن، تو یہ بشرن جو منصوب پڑا ہے نا یہ ما کی وجہ سے۔ اور لا رجل افضل منک، اور کبھی لا پر تا کا اضافہ کرتے ہیں یعنی لا تا، اس کا عمل بھی وہی ہوتا ہے، جیسے لا تحین مناص، یہ وقت چھٹکارے کا وقت نہیں ہے، تو یہاں لا کے ساتھ تا کا اضافہ ہو گیا لا تا۔ اس میں اسم معذوف ہے یہ جو لا تحین مناص، اور حین خبر ہے جس کو نصب دیا گیا ہے۔ اصل میں کیا تھا لا تلحینوا حین مناس، لا تلحینوا حین مناص۔ چوتھا جو سیٹ ہے وہ ہے جی لا برائے نفی جنس، جنس کی نفی کرنے کے لیے، یعنی مدخول کے تمام افراد کی نفی کرنے کے لیے ایز اے ہول۔ یہ لا صرف اس میں نکرہ پر داخل ہوتا ہے اور اس کو نصب دیتا ہے، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں اور کوئی قوت نہیں مگر اللہ کے ذریعے۔ اور دوسرا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ، تو یہ لا برائے نفی جنس۔ پانچواں سیٹ ہے جی حروف ندا، پکارنے کے حروف، یہ پانچ ہیں جن میں سب سے پہلے ہے یا، نمبر دو ایا، نمبر تین حیا یعنی الہا، نمبر چار ای، اور نمبر پانچ
معذرتاً۔ نمبر 5 آ یعنی حمزہ، حرف ندا کے مدخول کو، یعنی جس پر یہ حرف ندا داخل ہوتا ہے اس مدخول کو منادا کہا جاتا ہے۔ منادا جس کو پکارا گیا، یعنی جیسے یا اللہ، تو اب یا یہ ہو گیا حرف ندا اور لفظ اللہ مدخول ہو گیا اس کا منادا، اور یا علی تو یا حرف ندا، علی منادا۔ اب اس میں کچھ نکتے ہیں، مثلا حروف ندا کے بعد اگر اس میں مفرد جو غیر مضاف ہو تو اس پر ضمہ پڑا جاتا ہے، جیسے 2 مثالیں ابھی لکھی گئی ہیں، یا اللہ، تو لفظ اللہ منادہ ہے نا تو اس کے اوپر پیش ہے۔ یا علی، اب علی منادہ ہے، لفظ علی تو اس کے اوپر بھی پیش ہے۔ اور اگر اسم مضاف واقع ہو تو اسے نصب پڑا جاتا ہے، جیسے یا رسول اللہ، اب مرکب اضافی کیا تھا؟ رسول اللہ، اور جب حرف ندا یا داخل ہوا تو پھر رسول کا جو لام ہے اس کے اوپر نصب آ گیا، یا رسول اللہ، اور یا حبیب اللہ، اور یا قاضی الحاجات، اور یا دافع البلیات، اور یا مسبب الاسباب۔ تو آپ نے دیکھا کہ یا رسول اللہ میں رسول مضاف، یا حبیب اللہ میں حبیب مضاف، یا قاضی الحاجات میں قاضی مضاف، یا دافع البلیات میں دافع یہ جو ہے یہ مضاف، اور یا مسبب الاسباب میں مسبب یہ مضاف ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ حروف ندا میں سے یا زیادہ مستعمل ہے، یعنی زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو منادہ ہے قریب اور بعید ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق پڑتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یا منادہ قریب و بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی آپ یا رسول اللہ کہتے ہو تو رسول اللہ تو دور ہے، تو پھر آپ کیسے پکارتے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو یا ہے یہ قریب اور بعید دونوں کے لیے ہے۔ قریب کو بھی یا کہہ کر پکارا جا سکتا ہے، اور جو دور ہو اس کو بھی یا کہہ کر پکارا جا سکتا ہے، تو یا قریب اور بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے جی ایا اور حیا، تو یہ دونوں بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی یہ دور کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اے اور یہ دونوں قریب کے لیے مخصوص ہیں۔ تو حرف یا کی مثال مصروں میں یوں ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، تو اب صاحب چونکہ مضاف تھا تو یا کی وجہ سے وہ منصوب پڑا گیا، ایسے ہی سید البشر تو وہ یا کی وجہ سے اس کا مدخول ہے منادہ ہے تو اس میں زبر پڑی گئی، منصوب پڑا گیا۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، تو اس میں بھی رسول اللہ یا کی وجہ سے لام کے اوپر زبر پڑی گئی۔ آگے جی یا کریم، یا رحیم، یا علی، اب یہ بھی ایک مصرع ہے، تینوں اللہ کے نام ہیں، تو یہ یعنی مضاف نہیں ہے، اس میں مفرد ہے، اس لیے اس کے اوپر ایک پیش آئی، یا کریم، یا رحیم، یا علی۔ اب یا علی یو ہے اصل میں تو، لیکن وزن کے لیے چونکہ یہ مصرع ہے تو عروضی وزن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ لام یا جو ہے پھر وہ ساکن ہے، یعنی علی کی یا وزن پورا کرنے کے لیے ساکن کر دی گئی ہے۔ تو یہ جی قسم تھی حروف کی، حروف عاملہ، جن کے 5 سیٹ بنائے گئے ہیں۔ دوسری قسم ہے حروف کی، اور وہ بڑی قسم ہے، اور وہ ہے جی حروف غیر عاملہ۔ تو یہ بہت سارے ہیں، یہ بہت سارے سیٹ بنتے ہیں۔ میں نے طلباء و طالبات کی آسانی کے لیے اس کے چھوٹے چھوٹے 16 سیٹ بنائے ہیں۔
تو یہ سب حروف غیر عاملہ کے 16 سیٹ ہیں۔ جیسا کہ پہلے بتا دیا گیا تھا کہ حروف غیر عاملہ لفظی تبدیلی کوئی نہیں کرتے، یعنی زیر زبر پیش یا سکون، یعنی رفع نصب جر اور رفع نصب جزم، جتنے بھی اعراب ہیں، اعراب میں حروف غیر عاملہ کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں آتی، البتہ یہ معنوی تبدیلی ان سے آتی ہے۔ جہاں کہیں بھی یہ داخل ہوتے ہیں تو اپنے معنی کے اعتبار سے یہ اپنا عمل اور کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ان میں باقی تفصیل ان کی کل پڑھیں گے۔ پہلا سیٹ جو ہے وہ ہے حروف تنبیہ، یہ 3 ہے۔ تنبیہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خبردار کرنا۔ تو عربی میں حروف تنبیہ عموماً 3 ہیں۔ نمبر 1 الا، نمبر 2 اما، اور نمبر 3 ہا۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تنبیہ کا مقصد ہوتا ہے خبردار کرنا، یعنی مخاطب کو، جو مخاطب ہے آپ کا، اس کو متنبہ کرنا اور اس سے غفلت کو دور کرنا۔ اب یہ جو 3 ہے نا، الا، اما، ہا، تینوں کا معنی ہے خبردار، ہوشیار، سنو۔ جیسے الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب ہے، خبردار اللہ کی مدد قریب ہے، ہوشیار اللہ کی مدد قریب ہے۔ اما، اما واللہ لأعاتبنہ، سنو بخدا میں ضرور اسے عتاب کروں گا۔ تو یہاں بھی اما کا معنی کیا ہے؟ سنو، یعنی خبردار، ہوشیار۔ ہا ان عدوک بالباب، ہوشیار تمہارا دشمن دروازے پر ہے۔ تو یہ تنبیہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، خبردار کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلا سیٹ تھا جی حروف تنبیہ کا۔ اگلا سیٹ ہے حروف ایجاب کا۔ یہ حروف جواب دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جو انشاءاللہ ہم کل یہاں سے درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے فہم کے لیے عربی زبان کی گرامر پڑھنے کی اور اس کے قواعد سمجھنے کی ہمت ارزانی فرمائے۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں جی درس تفسیر کی طرف۔ سورہ آل عمران تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ آج ہم تلاوت کا آغاز کریں گے آیت نمبر 14 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا واللہ عنده حسن المآب۔ لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ان کی خواہشوں کی محبت، عورتیں اور بیٹے، اور جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے ڈھیر، اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی،
یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ یہی ہے جی آیت نمبر 14۔ اب سب سے پہلے حضرت نے تفسیر ریاض القرآن میں اس کا تعلق گزشتہ مضمون سے بیان فرمایا کہ گزشتہ مضمون سے اس کا ایک تعلق یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جنگ بدر کے بعد مدینہ منورہ کے یہودیوں کو دعوت اسلام دی اور آنے والی مصیبتوں سے ڈرایا، تو انہوں نے مال متاع کے بھروسہ پر کہا کہ جب ہم سے لڑو گے تو تم کو پتہ چلے گا۔ تو اس آیت میں ان کے اس خیال کا رد فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ان کی خواہشوں کی محبت اچھی کر کے دکھائی گئی ہے۔ حب الشہوات، شہوات سے مراد خواہشیں۔ جو عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان کیے ہوئے گھوڑے، دیگر چارپائے، کھیتی وغیرہ، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ حضرت کہتے ہیں کہ یہاں یہ بات یاد رہے کہ متاع دنیا کی ان ساری چیزوں کا بھلا برا ہونا نیت سے متعلق ہے۔ حضور پاک نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے بعد مردوں پر عورتوں سے زیادہ مضر اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ دوسرے پہلو کو یوں روشن فرمایا کہ دنیا ایک فائدہ ہے، اور اس کا بہترین فائدہ نیک بیوی ہے کہ خاوند اگر اس کی طرف دیکھے تو یہ اسے خوش کرے، اور حکم دے تو بجا لائے، اور کہیں چلا جائے تو اپنے نفس کی اور خاوند کے مال کی حفاظت کرے۔ نیز امت ہی کی تعلیم کے لیے ارشاد فرمایا کہ تمہاری دنیا سے مجھے خوشبو اور عورتیں محبوب ہیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یوں ہی لڑکوں کی محبت کے بھی دو ہی پہلو ہیں، ایک ان کی کثرت وغیرہ پر فخر و تکبر جو نہایت مذموم ہے، اور دوسرا ان کی خواہش اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی امت کی گنتی زیادہ ہو، جسے خود حضور نے بھی پسند فرمایا کہ میں تمہاری ذاتی سے اور امتوں پر فخر کرنے والا ہوں۔ مال و دولت کے خزانوں کا بھی یہی حال ہے۔ ہر دو پہلو نمایاں ہیں۔ کناتیر کنتار کی جمع ہے، جسے مراد اونٹ کی کھال بھر سونا چاندی یا 1200 مسکال سونا ہے، اور ان دونوں کے علاوہ ایک 12، 40، 60، 70 اور 80,000 دینار کے اقوال کا بھی ذکر ہے۔ یوں ہی گھوڑوں کے بارے ارشاد ہے کہ ان کی محبت 3 قسم کی ہے: صرف جہاد کے لیے پالنا اجر و ثواب، اور فخر و ریا کے طور پر وبال، لیکن سوال سے بچنے اور اس کی نسل کی حفاظت کرنے کے لیے پالنا نہ ثواب نہ عذاب بلکہ جائز و مباح ہے۔ نیز سرکار دو جہان کا اس کے متعلق فرمانا کہ اس جانور کے ماتھے سے خیر وابستہ ہے، نہایت ہی فرد و مسرت کی بات ہے۔ الحاصل دنیا کی بہت سی چیزوں کا نیک و بد ہونا نیت پر موقوف ہے۔ انما الاعمال بالنیات شاہد ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ جن چیزوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہے، یہ صرف دنیا کا متاع ہے، دیر پا نہیں، لیکن اللہ کے پاس بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ کناتیر جو ہے وہ جمع ہے، اور الکنتار اس کا واحد ہے، اور ڈھیروں اور انبار کثیر مال جو ہے یہ کنتار کی لفظی ساخت کے بلندی کے مفہوم کو چاہتی ہے، اور یہ لفظ ایک ہی مرتبہ صرف اس جگہ استعمال ہوا ہے۔ لغات القرآن کے حوالے سے یہ تفصیل حضرت نے لکھی۔ تو اس میں یہ ہو گیا ذهب سونا ہو گیا، فضہ چاندی، خیل المصومہ نشان کی ہوئی گھوڑے، الانعام عام چوپائے، الحرث کھیتی۔ آگے فرمایا قل اونبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج
مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. آیت نمبر 15. آپ فرمائیے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں جو پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں. پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں. تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. فیہا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ستھری بیویاں ہوں گی. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی خوشنودی. رضوان اور رضا دونوں کا معنی خوشنودی ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے. اب اس آیت میں فرمایا کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اے دنیا سے محبت رکھنے والو، کیا میں تم کو ان سب دنیاوی نعمتوں سے زائد عمدہ اور بہتر نعمت نہ بتاؤں؟ اور وہ یہ ہے کہ پرہیزگاروں کو ان کے رب کے پاس جنتیں ملیں گی جن کے نیچے شہد، دودھ، خوشبودار صاف پانی اور شراب طہور کی نہریں بہتی ہوں گی. شراب طہور. وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. وہاں انہیں حیض و نفاس اور ہر قسم کی نجاستوں سے پاک عورتیں ملیں گی، اور ان سب سے زیادہ یہ کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی نصیب ہوگی، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے. یعنی وہ السمیع البصیر وہ بکل شیء علیم وغیرہ یہ شاہد ہے. یہاں حضرت نے تفسیر نعیمی کے حوالے سے ایک مجرب عمل لکھا ہے کہ اگر زوجین میں نا اتفاقی ہو، یعنی میاں بیوی میں، تو طالب یہ آیت 7 بار 7 عدد الائچی سفید پر دم کر کے اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر مطلوب کو کھلائے، انشاءاللہ محبت پیدا ہوگی. اگلی آیت یہ آیت نمبر 16. وہ جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے، بے شک ہم ایمان لائے، تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. آیت نمبر 17. صبر کرنے والے اور سچے اور بندگی میں ادب کرنے والے اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور سحری کے وقت معافی مانگنے والے. آیت نمبر 18 کا ترجمہ. اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے انصاف سے قائم ہو کر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عزت والا حکمت والا ہے. آیت نمبر 19 کا ترجمہ. بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور اختلاف نہیں کیا اہل کتاب نے مگر اس کے بعد کہ انہیں علم آ چکا تھا آپس میں حسد کی وجہ سے. اور جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہو تو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے.
اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پرہیزگار بندوں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں کہ وہ اس شان کے مالک ہیں کہ عبادت میں جو نفس کو مشقت ہوتی ہے اس پر الصابرین صبر کرتے ہیں، یا تمام مصائب پر صبر کرتے ہیں، یعنی عبادت سے ہٹ کر، والصادقین اور اپنے ایمان میں سچے، والقانتین نہایت ہی فرما بردار اور ادب والے، والمنفقین اور اپنا مال اپنے مولا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، والمستغفرین بالاسحار اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 18 خزان العرفان میں منقول ہے کہ شام کے آبار میں سے 2 آدمی مدینہ طیبہ آئے، جب اسے دیکھا تو کہنے لگے نبی آخر الزمان کے شعر کی یہی صفت ہے۔ جب حضور انور کو دیکھا تو آپ کو توریت کے مطابق پا کر عرض کیا کہ آپ محمد ہیں؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا آپ احمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا ہم ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے ٹھیک جواب دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے؟ فرمایا کرو۔ عرض کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس کو سن کر وہ دونوں پھر مسلمان ہو گئے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب مدینہ میں یہ آیت اتری تو کعبہ میں جو 360 بت تھے سب سجدہ میں گر گئے۔ اللہ کریم نے اس آیت میں اپنی وحدانیت کا بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں، اس کے شریک یا بیٹے کا سوال کہاں سے پیدا ہو گیا؟ جب معبود ہی نہیں تو شریک اور بیٹا تو بعد کی بات ہے۔ عیسیٰ ہوں یا عزیر علیہم السلام، یہ سب اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ معبود صرف اور صرف اللہ ہے جو اپنی الوہیت میں یکتا ہے۔ خلاق لاسانی ہے تو، رزاق بے ہمتا ہے تو، خلاق لاسانی ہے تو، رزاق بے ہمتا ہے تو، بردہ ہوں میں آقا ہے تو، بندہ ہوں میں مولا ہے تو۔ اب یہ جو اللہ نے فرمایا نا شہد اللہ، تو اللہ کریم کی شہادت بلا شبہ کافی شافی تھی، لیکن اللہ کریم نے اپنے فضل و کرم سے اپنی شہادت کے ساتھ فرشتوں اور علماء کی شہادت کو بھی ملا لیا ہے، جس سے دیگر بے حد حکمتوں کے علاوہ علماء کی بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی علماء کی بے حد فضیلت بیان فرمائی ہے، لیکن یاد رہے کہ یہاں اولو العلم سے صرف علماء امت ہی مراد نہیں، بلکہ انبیاء علیہم السلام اور مومنین بھی مراد ہیں۔ تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے تمام فرشتے اور علم والے یعنی انبیاء علیہم السلام اور مسلمان سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک عزت، غلبے اور حکمت والا ہے۔ اب یہ جو آیت نمبر 19 ہے، اس کا تعلق پچھلی آیت سے کیا ہوا کہ گزشتہ آیت میں اللہ کریم نے اپنی وحدانیت پر خود اپنی گواہی کا ذکر کر کے یہ فرمایا تھا کہ ملائکہ اور علم والے مسلمان بھی گواہی دیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ واحد لا شریک ہے۔ تو اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مقبول اور سچا دین صرف اسلام ہے، وہ یعنی وہ بھی ایک ہو گیا، دین بھی ایک ہو گیا، اس کے سوا کوئی دین مقبول نہیں۔ اس میں یہود و نصارہ کے اس دعویٰ کو باطل کر دیا جس میں وہ کہتے تھے کہ افضل اور مقبول دین ہمارا دین ہے۔ فرمایا یہود و نصارہ جو دین اسلام کی صداقت نہیں مانتے، اس میں اختلاف کرتے ہیں، تو صرف اس وجہ سے کہ ان کے دل میں حسد ہے، اسی بنا پر اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو اے محبوب انہیں فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم کے تمام حاسدوں سے سخت ترین حساب لے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ اس لیے فرمایا کہ یہود و نصارہ اپنی کتابوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و نعت دیکھ کر آپ کو پہچان لینے کے باوجود آپ کی نبوت کے منکر تھے،
تو ارشاد ہوا کہ یاد رکھو تم سے اس معاملہ میں حساب لیا جائے گا جب تمہیں معلوم ہے کہ سچا دین صرف اسلام ہے، باقی تمام ادیان منسوخ ہو چکے ہیں، نبی کریم اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری رسول ہے، تو پھر انکار کی گنجائش کہاں سے آ گئی؟ اس سے ثابت ہوا کہ منکرین اوصاف نبی کریم سے باقاعدہ حساب لیا جائے گا۔ تو یہ جی 19 آیتیں مکمل ہو گئی ہیں۔ کل بشرط زندگی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 سے درس تفسیر کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں فہم قرآن کی سعادت سے بہرور فرمائے۔ اب ہم چلتے ہیں جی مطالعہ سیف چشتیائی بسلسلہ رد قادیانیت۔ کل صفحہ 151 کے پہلے پیرے تک وما علینا الا البلاغ تک مطالعہ ہوا تھا۔ آج اسی صفحہ کے دوسرے پیرے سے شروع ہو رہا ہے۔ حضرت اعلیٰ پیر میر علی شاہ گولڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، پہلے لکھ چکا ہوں، اب پھر یاد دلاتا ہوں کہ ہمارا ایمان ما ثبت بکتاب اللہ و سنت رسول ہی کے ساتھ ضروری ہے کہ جو کچھ کتاب اللہ قرآن مجید سے ثابت ہے اور جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اس پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، کیونکہ اسی کے لیے ہم مکلف بھی ہیں، یعنی ہم اس کے پابند ہیں، مکلف ہیں یعنی ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہم حکم کے پابند ہیں۔ سو معلوم ہو کہ در صورت وقوع اختلاف کے خصوصیات مورد میں یا تعارض معلوم ہونے کے بین الروایات ہمارا مومن بھی قطعی طور پر قدر مشترک اور صرف ما ثبت بالنص ٹھہرے گا۔ مومن بھی یعنی جس کے ساتھ ہم ایمان رکھتے ہیں اور جو نص سے قرآن سے ثابت ہوگا وہ، اور خصوصیات متعارضہ کا مفاد ہمارا مومن بھی علی السبیل القطعیت نہیں۔ ہاں بعد ملاحظہ ادلہ ترجیح و تعادل کے ایک یا ادلہ ترجیح و تعادل کے ایک روایت کو من بین الروایات المختلف علی سبیل الظنیہ لے سکتے ہیں۔ ما نحن فیہ میں یعنی جس موضوع میں ہم بات کر رہے ہیں، کتاب اللہ سے صرف اتنا ہی یہود کی تردید میں ثابت ہو سکتا ہے کہ مسیح نہ صرف یہ کہ مقتول ہی نہیں ہوئے بلکہ علاوہ اس کے سولی بھی نہیں دیے گئے۔ یہ مضمون ما قتلوہ ہو اور ما صلبوہ ہو کے علیحدہ علیحدہ نازل ہونے سے معلوم ہوتا ہے، ورنہ حسب ذام مصلوب ہونے مسیح کے یہی کافی تھا کہ وما قتلوہ بالصلیب یا وما توفا او ما فات بالصلیب، ما توفا او ما فات بالصلیب۔ اور اگر غرض یہود کی اور ان کے نتیجہ نکالنے کی نفی منظور ہوتی تو وما کان المسیح ملعونا او کفارۃ الی غیر ذلک ہوتا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی شخص رسولی دیا گیا تھا، کیونکہ اگر مطلق قتل اور صلب وقوع میں نہ آتے تو صرف وما قتلوا وما صلبوا بغیر ضمیر منصوب متصل کے ہونا چاہیے تھا۔ ما قتلوہ ہو ما صلبوہ ما ضمیر کہنے سے معلوم ہوا جیسا کہ یہود کو انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ میں مفعول فعل یعنی مسیح کا قتل کرنا مطمع نظر اور محتم بالشان ہو رہا ہے، ایسا ہی اس کی تردید میں بھی ضمیر منصوب متصل جو راجح ہے مسیح کی طرف، اس سے قتل اور صلب کی نفی مقصود ہے۔ اب رہی تشریح اس کی کہ وہ مصلوب اور مقتول کون تھا وغیرہ وغیرہ، تو اس کی طرف کتاب اللہ کی بسبب اجنبی ہونے اس کے ما سبق لاجل الکلام سے چونکہ توجہ نہیں، لہذا ہم بھی مکلف بالایمان علی سبیل القطعیت والخصوص نہیں ہیں۔ اگر کسی اثر وغیرہ سے ہم کو کچھ پتہ ملا تو ہم بخیال اس کے کہ عبداللہ بن عباس نے، جن کو افقہ الناس یعنی لوگوں میں سب سے بڑے فقیہ اور حبر حاضح الامہ کا لقب ہے، یعنی اس امت کے عالم، اس اثر کو بلا انکار روایت فرمایا ہے
اور کوئی مضمون اس کا مفاد نص سے برخلاف بھی نہیں، تو اس اثر کو معید ٹھہرا سکتے ہیں، بخلاف بیان یہود و نصارہ کے کہ اناجیل کا وہ بیان سری ما صلبوہ کے اور ایسا ہی دوسری آیت وَإِذْ كَفَفْتُ کے برخلاف ہے۔ باقی رہا مسیح کا بحفاظت اٹھایا جانا، سو وہ نص قطعی اور اجماع سے ثابت ہے۔ دیکھو تفسیر فتح البیان وغیرہ جو اسی رسالہ کے اول مفصل گزر چکا ہے۔ روایات متعارضہ فی نزول المسیح کی ہر ایک خصوصیت کو ہم قطعی خیال نہیں کرتے تاکہ ہم پر اس کا ثبوت لازم ہو۔ ہماری غرض آیت کے قطعی مفاد اور روایات متعارضہ کے مشترک قرارداد سے ہے، یعنی اسی مسیح اسرائیلی کا نزول نمثیل اس کے کا۔ اب اگر تعارض فی مابین الخصوصیات کسی خصوصیت کو بالفرض ساقط بھی کر دے تو ہمارا کیا نقصان، کیونکہ وہ امر مشترک تو ثابت ہی ہے، اور سب احادیث کا صرف اسی قدر مشترک میں تواتر ہے۔ معاذا ہم کہتے ہیں کہ ان احادیث میں کوئی ایسا تعارض نہیں جس کو علامہ سیوطی وغیرہ نے رفع نہ کیا ہو۔ چنانچہ ہر ایک اپنے اپنے مال میں معلوم ہوتا جائے گا۔ قولہ صفحہ 73۔ ثالثاً کلام الہی جو اس قصہ مسیح کو آغاز سے بیان فرماتے ہیں، اس کی نظم عبارت یہ ہے: فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، آل عمران آیت 52۔ تو اس آیت میں القاء شبیہ کا کہیں نام و نشان نہیں، کیونکہ یوں نہیں فرمایا گا کہ قال لاصحاب ایکم یلقی علیہ شبہی۔ تو یہ ہے جی اعتراض امروی صاحب کا۔ تو اس کے جواب میں حضرت اعلیٰ کہتے ہیں: اقولو، میں کہتا ہوں ایسا ہی سولی چڑھانے کا نام و نشان کہیں نہیں، کیونکہ یوں نہیں فرمایا کہ قال لاصحاب ایکم یسلب مکانی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اس جگہ القاء شبہ کا ذکر نہ کرنا تو ابن عباس کے اثر کو مصنوعی اور جعلی بنا دے، اور سولی چڑھانے کا عدم ذکر یعنی ذکر نہ کرنا قصہ صلیب کو جھوٹا نہ بنا دے؟ رہا ذکر القاء شبہ کا جو ایک عجائبات قدرت سے ہے، سو اس کا ذکر اجمالی ولیکن شبہ لہم میں آ گیا۔ اگلا اعتراض قولہ صفحہ 74۔ رابعاً حواریوں کا جواب بھی اس قصہ کی نفی کرتا ہے۔ اگر کاش حواری لوگ جواب میں بجائے نحن انصار اللہ کے نحن مستعدون لالقاء شبہ کا علینا لاللہ تقتل بالصلیب ونحن نقتل عوض کا کہہ دیتے تو بھی اس قصہ کی کچھ اصل معلوم یا مفہوم ہو جاتی۔ پھر کیا وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قصہ حضرت عیسیٰ کو آغاز سے آخر تک بیان فرمایا اور وہ طرز بیان اختیار کیا جس میں القاء شبہ کا کہیں پتہ اور نشان نہیں بلکہ نفی القاء شبہ کی ہوتی ہے؟ یہ اعتراض ہے جی مولوی حسن امروئی کا۔ تو جواب میں حضرت اعلیٰ کہتے ہیں: قولو، میں کہتا ہوں حواریوں کا جواب بھی سولی پر چڑھائے جانے کی نفی کرتا ہے۔ کاش، وہ اس میں اصلاح عبارت کی طرف اشارہ ہے، یعنی امروئی نے اگر کاش کہا ہے، اس کی جگہ کاش اگر چاہیے۔ کاش اگر حواری لوگ جواب میں بجائے نحن انصار اللہ کے نحن مستعدون لکف الیہود عنک حین یریدون صلبک ولینصرن اللہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک من غیر ان یأخذک الیہود یصلبوک وعیدا بشرنا بقولی وجاعل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامت، یہ تو سورہ آل عمران آیت 55 ہو گئی، کہہ دیتے تو بھی اس واقعہ صلیبی کی کچھ اصل معلوم یا مفہوم ہو جاتی۔ پھر کیا وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قصہ حضرت عیسیٰ کو آغاز سے آخر تک بیان فرمایا اور وہ طرز بیان اختیار کیا جس میں واقعہ صلیبی کے وقوع کا کہیں پتہ و نشان نہیں بلکہ وما صلبوہ اسے صلیب پر چڑھانے کی واقعی نفی ہوتی ہے؟ تفسیر سنیے: فلما احس عیسیٰ منہم الکفر استشعر منه التصمیم علی الکفر قال من انصاری الی اللہ قال مجاہد اے من یبتغی الی اللہ والظاہر انه اراد من انصاری فی الدعوت الی اللہ کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی مواسم الحج قبل ان یہاجر من رجل یؤوینی حتی ابلغ کلام ربی فإن ابلغ کلام ربی فإن قریشا قد منعوا فی ان ابلغ کلام ربی حتی وجد الانصار
فآووه ونصروه. وهكذا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام انتدب له طائفة من بني إسرائيل فآمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. ولهذا قال الله تعالى مخبرا عنهم قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وأشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. آل عمران 52-53. یہ عبارت تھی اوپر ابن کثیر کی. مختصراً یہی تفسیر ہے مجاہد کی جو ابن عباس کے شاگرد تھے، جنہوں نے 3 مرتبہ قرآن مجید الحمد والناس تک ابن عباس سے پڑھا اور ہر آیت میں نہایت غور و تحقیق فرماتے تھے. دیکھو مقدمہ تفسیر ابن کثیر اس مقام میں. اگلا اعتراض قولہ صفحہ 75 پر امروئی صاحب نے وہی خیالات جو کئی دفعہ لکھ کر ان کی تردید کی گئی ہے عربی عبارت میں لکھے ہیں، جو ابن عباس کی تفسیر کے بالکل برخلاف ہیں، اور علاوہ اس مخالفت کے آیات سریہ بھی اس کی تکذیب بیان فرما رہی ہیں. اس کے بعد لکھتے ہیں الحاصل اس قصہ میں جو کچھ مفسرین نے بلا تحقیق و تنقیح تفاسیر میں لکھا ہے، بلا تحقیق و تنقیح تفاسیر میں لکھا ہے، اس میں اس قدر مفاسد بھرے ہوئے ہیں کہ ان کے شمار کے لیے ایک بڑا دفتر درکار ہے. عبارت ختم ہوئی مولوی حسن امروئی کی. جواب میں حضرت کہتے ہیں اقولو، میں کہتا ہوں مفسرین نے جو کچھ لکھا ہے صحابہ سے اسناد صحیح لکھا ہے، اور کوئی مضمون برخلاف آیات کریمہ کے نہیں، بخلاف تمہارے مضامین کے جو آیات سریہ کے برخلاف ہیں. تو یہ مطالعہ ختم ہوا ہے جی صفحہ 152 پر. تو اسی پر آج کی علمی مجلس کا اختتام ہوتا ہے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا و شفیعنا و ماوانا و ملجانا و قدوتنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.